بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی کشیدگی اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ امن کے لیے جو کوششیں شروع ہو گئی ہیں ان پر بات کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو حالیہ جھڑپیں ہیں یا لڑائی ہے، 25 اور 26 فروری کو اس کا آغاز ہوا۔ پاکستان نے افغانستان میں اسٹرائکس کیے اور اس الزام پر کہ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے اصل ٹھکانے اور ان کی تربیت گاہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا موقف رہا ہے اور یہ موقف پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے بھی رکھا ہے اور میڈیا پر بھی یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ جھڑپیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی افغانستان کی جانب سے بھی۔ حالیہ دنوں میں بھی واقعات پیش آئے، ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر میں بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اسی طرح باجوڑ میں بھی واقعات پیش آئے، دراندازی ہوئی اور فائرنگ ہوئی، مارٹر گولے آئے اور اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے کچھ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن عید کے لیے، عید الفطر کے لیے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی گئی اور سیز فائر کا اعلان کیا گیا کہ عید الفطر کے تقدس میں اور احترام میں عید کے 3 دنوں کے دوران یا 4 دنوں کے دوران کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کسی قسم کی بمباری نہیں ہوگی، کسی قسم کی کے اٹیکس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ فائر بندی یا سیز فائر جو ہے یہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اسی دوران جو پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین، بالخصوص وہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں، ان کی جو واپسی کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ عید کے بعد کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا اور چند گھنٹوں کے لیے یہ تورخم بارڈر یہ کھول دیا گیا۔ کچھ لوگ چلے بھی گئے لیکن اس کے بعد پھر بند کر دیا گیا اور چونکہ حالات کشیدہ تھے، صورتحال ٹھیک نہیں تھی، تو تورخم بارڈر ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سیز فائر بھی ختم ہے اور تورخم بارڈر بھی بند ہے، اور جن لوگوں کی واپسی متوقع تھی وہ واپسی اب ایک بار پھر تعطل کا شکار رہی ہے۔ افغانستان کی جانب سے بھی الزام لگایا گیا کہ کنڑ میں اور کچھ علاقوں میں وہاں پر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانے وہ نشانہ بنائے ہیں اور کسی بھی قسم کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن اس دوران کچھ لوگ متحرک ہو گئے ہیں امن کے قیام کے لیے۔ اب یہ جو لوگ متحرک ہیں ان میں 2 طبقے ہیں، ایک علماء کا طبقہ ہے اور ایک سول سوسائٹی کا طبقہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو بھی سول سوسائٹی کا نمائندہ ظاہر کر دیا ہے۔ علماء کا جو طبقہ ہے ان میں بڑے جید علماء کرام پاکستان کے شامل ہیں۔ 22 رکنی یہ جرگہ بتایا جا رہا ہے۔ 11 علماء کرام کا تعلق پاکستان سے ہے، 11 علماء کرام کا تعلق وہ افغانستان سے ہوگا۔ ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور پاکستان سے جن علماء کرام کا نام ان میں آیا ہے ان میں مولانا محمد ادریس صاحب ہیں جن کا تعلق دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے ہے۔ اسی طرح وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندری کا نام بھی ہے۔ اسی طرح مولانا صلاح الدین ایوبی جو سابق رکن قومی اسمبلی ہے اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری مالیات بھی ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح مولانا زاہد الراشدی ایک بہت بڑا نام ہے، گجرانوالے سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان شریعت کونسل کے نام سے وہ ایک ملگیر تنظیم چلا رہے ہیں اور اسی طرح ایک بین الاقوامی مذہبی اسکالر کے طور پر ان کی پہچان ہے اور انہیں لوگ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامہ اویس نورانی کا نام ہے جن کا تعلق جمعیت علماء پاکستان، جن کو ہم بظاہر بریلوی مکتب فکر کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالکریم جو جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، تو اہل حدیث مکتب فکر کا بھی ایک نمائندہ
اس جرگے میں شامل ہے۔ تو پورے پاکستان سے جید علماء کرام کا یہ ایک جرگہ ہے، اور اسی جرگے کے حوالے سے ہماری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب سے، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال ایک اپیل کر دی گئی ہے اس جرگے کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے حکومتوں کو یا مقتدر قوتوں کو کہ وہ اس سیز فائر کو بڑھا دے عید الاضحیٰ تک، یعنی بڑے عید تک اس فائر بندی کو بڑھا دیا جائے اور اسی دوران امن کے لیے کوششیں کی جائے۔ اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں جانب چونکہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، مذہبی رشتے ہیں، زبان کے رشتے ہیں، ثقافتی اور تہذیبی رشتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ماضی کے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اس کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ اور مولانا زاہد الراشدی نے کہا کہ ابتدائی طور پر اب یہ ایک اپیل کر دی گئی ہے، اب دونوں جانب کے جو علماء کرام ہیں، یعنی 11 علماء کرام پاکستان کے اور 11 علماء کرام جو افغانستان کے ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے معتبر علماء کرام ہیں، پاکستان میں شاید ان کی پہچان بہت کم ہو، تو دونوں جانب سے یہ کوشش کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور جرگہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ ہے سول سوسائٹی کا۔ سول سوسائٹی کا جو جرگہ ہے، ایک اس کی سربراہی خیبر پختونخوا کے سابق چیف سیکریٹری رہے ہیں، پشاور کے معروف ارباب خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ فیڈرل سیکریٹری بھی رہے ہیں، بڑی ذمہ داریوں پر رہے ہیں۔ ارباب شہزاد اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے اسپائر کے نام سے، اور ان کے ساتھ ایک اصلاحی جرگہ نامی تنظیم کے کچھ عہدیدار انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور پریس کلب میں، اور اس میں انہوں نے 31 مارچ کو پشاور میں بڑا جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں ارباب شہزاد نے بتایا کہ اسی پیٹرن پر، جس طرح علماء کرام کا ایک جرگہ ہے، اسی پیٹرن پر سول سوسائٹی کے کچھ نمائندے وہ پاکستان کے اندر یہاں تحریک چلائیں گے، امن کی کوششیں کریں گے، اور اسی پیٹرن پر افغانستان کے جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں وہ افغانستان میں پریشر بلڈ اپ کریں گے، اور وہاں وہ تحریک چلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ دونوں جانب کی حکومتوں پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ امن کے لیے آمادہ ہو۔ تو جو امن تحریک کے نام سے اب 31 مارچ کو پشاور میں یہ جرگہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور باضابطہ تو اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے جو حدود ہے ان کے اندر ایک ہال ہے، اور اس ہال میں یہ جرگہ بلایا جائے گا، اور اس میں قبائلی مائدین بھی ہوں گے، اس میں علماء کرام بھی ہوں گے، اس میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہوں گے، اور اس جرگے میں تاجر برادری کے نمائندے بھی ہوں گے۔ تو یہ جرگہ اب ایک اعلامیہ جاری کرے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس کی طرف یہ جرگے جائیں گے۔ تو جب دونوں جرگوں کے سٹرکچر پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے علماء کرام کا جو ایک جرگہ ہے، اسی انداز میں ایک ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں، جو سال 2024 کے الیکشن تھے اس سے قبل بھی ایک کوشش ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر پاکستان سے علماء کرام کے وفود بھی وقتاً فوقتاً گئے ہیں، لیکن یہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو دو جرگے تشکیل دیے جا رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے علماء کرام پر مشتمل جرگہ اور پاکستان اور افغانستان کے سول سوسائٹی کے نمائندوں پر مشتمل یہ جو دو الگ الگ جرگے ہیں، کیا یہ جرگے جو ہیں یہ کسی مخصوص قوت کے اشارے پر سرگرم ہو گئے ہیں، یا یہ ان کی اپنی خواہش یا کوشش ہے؟ تو یہ بات بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال ان جرگوں سے توقعات وابستہ کرنا یہ بھی اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ جو علماء کرام کا جرگہ ہے، ان جرگوں کو کیا مقتدر قوتوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، یا حکومت کی ان کو سپورٹ حاصل رہتی ہے یا نہیں؟ پھر ساتھ ساتھ یہ جو سول سوسائٹی کا جرگہ ہے، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگوں اور ان کے جو قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ بھی جب 31 مارچ کو یہ جرگہ منعقد ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ اس جرگے کی اپنی افادیت یا اس کی اپنی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے، اور یہ افادیت اور اہمیت
अहमियत ये 31 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों जरगे मुतहर्रिक है और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है। और जो उलमाए किराम का जरगा है उनका भी मुतालबा यही है कि ईद उल अजहा तक ये सीज फायर ये बढ़ा दिया जाए और इस दौरान जो कार्रवाइयाँ हैं ये दोनों जानिब से बंद कर दी जाए। और जो सिविल सोसाइटी का जरगा है उसकी जानिब से भी यही मुतालबा सामने आया है कि सीज फायर ये बढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत या बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान इन जरगों की जो अपील है या इनकी जो मुतालबात है इनको कितनी अहमियत और वक़्त देती है और क्या ये कोशिशें बारआवर साबित होती है या नहीं। 31 मार्च के इसका जो जरगा बाज़ाब्ता मुनक़िद होगा और उसके बाद जो एलामिया सामने आएगा और उस पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आएगा उसके बाद ही मालूमात हासिल होंगी और वही मालूमात नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो आगे भी शेयर कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।